ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے امراء، تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے جو مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہوں، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوں، فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، پھر اس روئی زمین پر تمہارا رہنا زمین کے اندر جانے سے بہتر ہے۔ لیکن اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو جائیں، اور واغنیاؤکم بخلاؤکم، تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اور امورکم الی نسائکم، تمہارے معاملات عورتیں طے کریں، تو پھر فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تمہارے لیے زمین کے اندر چلے جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ ایک ہے باہمی مشاورت، وہ اور چیز ہے۔ رسول اللہ مبارک باقاعدہ ازواج مطہرات کے ساتھ مشاورت فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت باقاعدہ اپنے گھر والوں سے، حضرت حفصہ ہماری ماں، ان کی بیٹی، ان سے باقاعدہ مشورہ فرماتے ہیں۔ ایک مشاورت ہے، اور ایک یہ ہے کہ معاملات ہی سارے کے سارے عورتوں کے ہاتھ میں ہوں، اور مرد ایک عضو معطل بن کر رہ جائے۔ آج پٹی یہی پڑھائی جا رہی ہے کہ جی یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں بالکل برابر ہونے چاہیے، اور ایسا ظلم کائنات میں عورت کے ساتھ کسی نے نہیں کیا جو آج کی جمہوریت نے کیا ہے، اور ان جمہوری اداروں نے کیا ہے کہ ہر جگہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور گھر کی گویا کہ وہ ایک چودرانی ہے، گھر کے سارے معاملات، بچوں کی دیکھ بھال، خاون کے کاموں کی دیکھ بھال، کھانے پکانے کی دیکھ بھال، سارے باقی اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ کہاں سے آتا ہے، کیسے لے کے آتے ہیں، کیا کیسے کمانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہے بیچاری جو ہم صبح نکلتے ہیں اور پتہ نہیں رات کو کس وقت آنا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلنے ہیں، کیا کیا کچھ کرنا ہے، کہاں کہاں جی حضوری کرنی ہے، کسی کے سامنے 10 باتیں سننی ہے، 10 باتوں میں زچ ہونا ہے۔ یہ سب کچھ پھر آپ جائیں اور اپنے جن دفاتر کے اندر عورتیں سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، ان کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے ان دفاتر میں۔ اور ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات کہی کہ یورپ کے اندر جب عورت باقاعدہ دیواریں پلستر کرتی ہے اور باقاعدہ یہ ریت گارے کا کام کرتی ہے، یہی عورت جب 12 اور 14 گھنٹے کنٹینر چلاتی ہے، احسان کا یہ اس کے ساتھ نیکی ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے ایک بیوی ہونے کے ناطے رہنا ہے تو خاوند نے جب ایک لفظ کہہ دیا کہ ہاں آپ مجھے قبول ہیں، بس اس کا نان، نفقہ، خرچہ، سکنا، رہائش، یہ سب کچھ اس ایک لفظ کے اندر ہے۔ اس سب کچھ کا یہ مرد ذمہ دار ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب جی آ کر حضرت صاحب اپنی غیرت اور حیا کو باقاعدہ پانی میں بہا کر گئے، جائیں ذرا اپنے ماں باپ کے گھر سے کچھ تھوڑا سا کچھ لے تو آؤ۔ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے ایک مرد کے لیے۔ مرنا بہتر ہے اس مرد کے لیے جو اپنے سسرال کی چیزوں پر نظر رکھے، اپنے بیوی کے جہیز پر نظر رکھے۔ اس سے بڑی بے غیرتی دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ جی اس سے آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہے، اور باپ بیچارہ اپنے بچوں کو کیا ہے
رخصت کرنے سے قاصر ہے کہ کیا بات ہے جی، اگر اس ضلالت کے بغیر ان کو رخصت کرتا ہوں تو عین ممکن ہے کہ آگے تیزاب پھینک کر اس کو تباہ کر دیا جائے، ورنہ روز روز کی کیا ہے، تانے تو ہیں ہی ہیں، وہ روز روز کا مرنا تو ہے ہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، کہ ماں الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں عورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج کچھ بدبخت بھونکتے ہیں، کہتے ہیں عورت کے ساتھ نعوذ باللہ اسلام نے زیادتی کی ہے۔ عورت کو تو رب نے وہ مقام دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں لے لو۔ جب بہن ہے اور بیٹی ہے تو پھر یہ کیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری بھائی پر ہے اور باپ پر ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے من عال جاریتین، جس نے صرف 2 بیٹیوں کی بہترین تربیت کی، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، بیٹی کی، 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لے، بہترین اس کو پڑھائے لکھائے، اس کی تربیت کرے، صرف پڑھائے لکھائے نہیں، یونیورسٹیوں میں بھیج دے اور وہاں پر باقاعدہ کیا ہے وہ جو معاملات ہیں وہ نہ، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی نشست و برخاست، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کہاں جا رہی ہے، کس وقت جا رہی ہے، کس وقت آ رہی ہے، ان سارے معاملات پر، اور اچھا پڑھا لکھا کر اس کو اپنے گھر میں رخصت کر دے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ ہر حال یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک عورت آئی، فرمایا حضور میری 2 بچیاں تھیں، دونوں فوت ہو گئی بچپن میں، کوئی نہیں بچی۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی باڑ لگا دی ہے جہنم سے۔ یہ تو بہرحال یہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اگر یہ عورت دوسری طرف چلی جائے تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ ہم سب کو